بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت قابل سجزی احتشام معزز محتشم سامعین و حاضرین، 11ویں محرم الحرام اور اس حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے پر جو ظلم و ستم ہوا، جو یزیدیوں نے آپ کے خانوادے کے ساتھ سلوک کیا اور توہین کی، وہ کسی پر بھی مخفی نہیں ہے، چھپی ہوئی نہیں ہے۔ دو کردار ہمارے سامنے آتے ہیں یہ پوری داستان کرب و بلا کے اندر۔ ایک کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جو مدینہ سے خانوادہ نبوت کو لے کر چلے اور کرب و بلا کے میدان تک آپ تشریف لائے اور دین اسلام کی خاطر اپنا سارا کنبہ اللہ کی راہ میں قربان کر دیا، پیش کر دیا۔ یہ ایک کردار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، اور دوسرا کردار جو کہ بڑا اہم کردار ہے۔ کردار دونوں ہی اہم ہیں اور دونوں ہی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ ایک کردار مرد کا ہے اور دوسرا کردار عورت کا ہے۔ مرد کلندر کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے شہزادے حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ہے، اور دوسرا کردار جو میدان کرب و بلا 10ویں محرم کے بعد وہ لٹا پٹا قافلہ، وہ مظلوم قافلہ جنہیں سمیٹ کر ان کی عزتوں کی حفاظت کرتے ہوئے پہلے دمشق اور دمشق سے پھر مدینہ منورہ لے کر آنے والا کردار حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی ذات کا ہے۔ کہتے ہیں کہ کتاب عشق 2 باب است، کربلا و دمشق یکرا حسین رقم کرد و دیگر را زینب۔ فرماتے ہیں کہ کتاب عشق کے 2 باب ہیں جو کہ کربلا اور دمشق والے ہیں، ایک کو رقم کیا، ایک کو لکھا حسین نے اور دوسرے باب کو حضرت سیدہ زینب نے لکھا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ جب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قربانی رب کی بارگاہ میں پیش کر دی اور پھر کوفیوں نے، یزیدیوں نے یہاں تک بس نہ کی، بلکہ سب سے بڑا جو ان کا جرم تھا اس میدان کے اندر انہوں نے وہ پاک باز بیبیاں
وہ تقدس مآب بیویاں، وہ کہ جن کا آنچل کبھی سورج نے نہیں دیکھا، اس قدر پاک باز خاتون ہیں۔ اللہ اکبر۔ ان یزیدیوں پلیدیوں نے کیا کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادے کے خیموں کو آگ لگا دی۔ اب اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ظلم تو پھر ایک طرف ہو گیا، یہ ظلم کی انتہا ہے، اس سے اوپر ظلم ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ جب جنگ ہوتی ہے نا تو جنگ کے بھی کچھ ادب آداب ہوتے ہیں۔ دشمن ہو نا تو یہ دعا کیا کرو کہ دشمن بھی دانا ملے، عقل مند ملے، نیچ دشمن نہ ملے۔ دشمن بھی عقل مند ہونا چاہیے، دانا ہونا چاہیے، نیچ اور کمینہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کہ حضرت میاں محمد بخش کھڑی شریف والے آپ فرماتے ہیں کہ نیچاں دی اشنائی کولو او فیض کسے نہ پایا، کہ کرتے انگور چڑھایا تے ہر گچھا زخم آیا۔ حضرات محترم، ان یزیدیوں پلیدیوں نے خانوادہ نبوت کے خیموں کو آگ لگا دی۔ ان کا ایک جرم یہ تھا، پھر دوسرا جرم یہ کیا کہ حضور علیہ السلام کے خاندان کی پاک باز اور مقدس تقدس مآب بیویوں کے جو دوپٹے تھے وہ چھین لیے گئے، پھاڑ دیے گئے۔ تم اندازہ لگا سکتے ہو یہ کوئی عام خاندان نہیں۔ اب بھی کوئی ملا اٹھ کے کہے کہ اس میں یزید کا کوئی قصور نہیں تھا، یہ فوج کا خود کا عمل تھا۔ لعنت ہے ایسی سوچ پر اور ایسے لوگوں پر جو یزید کو سپورٹ کرتے ہیں اور اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ کا لقب لگاتے ہیں۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ اس کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں بلکہ لعنت اللہ علیہ آتا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ حضرات محترم، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خانوادہ ہے، کوئی عام خاندان نہیں۔ اتنی بھی ان کی عقل نے کام نہ کیا کہ یہ تو وہ خانوادہ ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ان کی رگوں کے اندر دوڑ رہا ہے، جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیار کرتے ہیں۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ۔ فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، تکلیف دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُهِينًا۔ دنیا اور آخرت میں بھی پھٹکار ہے اور آخرت میں ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ ارے یہ کیا منہ لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے کہ ہم نے رسول اللہ کے کنبے کو ذبح کر دیا ہے، قتل کر دیا ہے، شہید کر دیا ہے۔ اور ظالموں، پھر بیویوں کا کیا قصور ہے
کہ جن کے تم نے دوپٹے چھینے، دوپٹے پھاڑے، اللہ اکبر۔ پھر تیسرا ظلم انہوں نے میدان کرب و بلا کے اندر کیا، وہ تیسرا ظلم یہ تھا کہ وہ جو لاشیں تھے خانوادہ نبوت کے لاشیں تھے، امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا جسم مبارک تھا، آپ کے بیٹوں کا جسم مبارک تھا، آپ کے بھتیجے، آپ کے بھانجے اور شہیدان کرب و بلا جو میدان کرب و بلا کے اندر لیٹے ہوئے ہیں، شہید ہیں، ان کے اوپر ان ظالموں نے گھوڑے دوڑا دیے۔ آہستہ بات کر بیٹا، ایک جگہ سیٹ کر دو۔ انہوں نے کیا کیا کہ ان پر گھوڑے دوڑا دیے۔ اب اس سے بڑا ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی ایک ایسا جسم کہ جس کے اندر جان بھی نہ ہو، یعنی دشمنی اور بغض کی انتہا، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ اہل بیت اطہار کے ساتھ۔ نہ صرف گھوڑے دوڑائے گئے، بلکہ نہ کفن ہے نہ دفن ہے۔ لاشوں کے اوپر جب گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گھوڑے جب دوڑتے ہیں تو پھر جسم کی کیا حالت ہوتی ہے؟ بند ٹوٹ گئے، اللہ اکبر، ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ وہ خاندان نبوت کے اوپر یہ ظلم و ستم کی انتہا کی گئی۔ کون کر رہا ہے؟ یہی یزیدی کر رہے ہیں۔ اب بھی تم کہتے ہو کہ ان پر لعنت نہ بھیجو، اللہ خود فرما رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے، اللہ کی اس پر لعنت ہے، دنیا میں بھی لعنت ہے اور آخرت میں بھی لعنت ہے۔ تو اس لیے یہ لوگ لعنت کے مستحق ہیں، اور صرف ایک زمانے تک نہیں بلکہ جب تک سورج مغرب سے طلوع نہیں ہو جاتا، جب تک کہ قیامت نہیں آ جاتی، تب تک اس خاندان پر یعنی ان یزیدیوں پر لعنت برستی رہے گی۔ لعنت بولو لعنت، تسی کہو نا ذرا لعنت، ان یزیدیوں پر لعنت، اس لیے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کی بے حرمتی کی، اور پھر اکیلی حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پورے خاندان کو سنبھال رہی ہیں، بچیوں کو سنبھال رہی ہیں، اور ساتھ ساتھ وہ جو لاشیں بکھرے ہوئے ہیں ان کی حفاظت بھی کر رہی ہیں۔ تلوار نکال لی، ذوالفقار حیدری ہاتھ میں تھام لی، ادھر بچیوں کی بھی عزت کی حفاظت کر رہی ہیں۔ کوئی یزیدی کتا نکل کے ان کی عزت کی طرف حملہ نہ کرے۔ حضرت سیدہ زینب نے اس میدان کرب و بلا کے اندر عورت ہو کے مولا علی والا کردار ادا کیا ہے، اس لیے کہ رگوں میں خون علی ہے، رگوں میں خون علی ہے، اور پھر خون خود بولتا ہے۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ خون خود بولتا ہے، اور حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ کردار امت کی عورتوں کے لیے ایک بے مثال کردار ہے، امت کی عورتوں کے لیے بے مثال کردار ہے۔ اور آپ کے بارے میں یہ آتا ہے، ایک بزرگ لکھتے ہیں کہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پہرا دے رہی ہیں، لاشوں پر بھی پہرا دے رہی ہیں، اور چھوٹی چھوٹی بچیوں کی عزت کی حفاظت کے لیے اللہ اکبر بیٹھی ہوئی ہے، ہاتھ میں تلوار تھامی ہوئی ہے۔ آپ نے تلوار کو نیچے کیا، سہارا لے کر اس کے ساتھ ٹیک لگائی،
تھوڑی دیر کے لیے آنکھ لگ گئی. آنکھ میں آنکھ جب لگی خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک گھڑ سوار. تسی سارے ذرا ادھر ویکھ لو. چلو یہ بھی گل ٹھیک کمال ہے یار تواڈے والی بھی. انج دے کام نہ کریا کرو جی. میں تقریر کر رہا میرے ال توجہ کرو. آکھو نا ذرا سبحان اللہ. تواڈے واسطے یہ موتی لے کے آیا کہ کسی اور نوں سنان واسطے. انج نہ کریا کرو یار. جدوں بھی کوئی بندہ اٹھدا ہے تسی سارے اودے والی ویکھنا شروع کر دیندے ہو. یہ زیادتی ہے کہ نہیں؟ اللہ دے گھر چ آئے ہو. ایک ایک لمحہ یہ بڑا قیمتی ہوندا جے تے ایک لمحہ بھی ہاں اساں ضائع نہیں کرنا. اسی ضائع نہیں کرنا انشاءاللہ. آکھو ذرا بلند آواز نال سبحان اللہ. اللہ اکبر. حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے تلوار تھلے رکھ کے اتنے اپنا جدو متھا ٹیکے آنا تھوڑی دیر واسطے نیند آ گئی تے خواب دے اندر ویکھیا کہ ایک سوار آ رہا ہے بڑا تیز رفتار آ رہا ہے. تے حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ خواب دے اندر الرٹ ہو گئیاں. فرمایا رک جا, اے کوئی عام جگہ نہیں ہے. اے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی شہزادیاں نے. ادھر آن دی جرت نہ کریں. اللہ اکبر. آپ نے اینی جی گل کی تھی. او سوار رکیا نہیں, مسلسل آ رہا ہے, ایک لمحے واسطے بھی نہیں رکیا. آپ نے پھر فرمایا مینوں عام عورت نہ جانی, میں علی دی بیٹیاں, میرے ہاتھ جو ذوالفقارے تے جڑی میری للکارے او حسینی للکارے. اس واسطے ادھر اگر آنا ہی تے دھیان نال آمی. اللہ اکبر. بری نظر نہ چکی بلکہ دور دور روی. آپ نے 2-3 مرتبہ کھیا او سوار رکیا نہیں. جدو کول آ گیا آپ نے فرمایا او شاہ سوارا تینوں نہیں پتا میں کون ہاں, میں علی دی شہزادیاں, میں سیدہ فاطمہ الزہرا دی لختے جگراں. اس واسطے ادھر آن دی جسارت نہ کری, بری نظر نہ ڈالی. اللہ اکبر. او جڑا سوار سی او دی اکھاں چوں اتھرو آ گئے, اپنا نقاب ہٹایا, فرمایا بیٹی پریشان نہ ہو, جدی تو بیٹی ہے میں تیرا بابا علی المرتضیٰ, میں تیرا بابا علی المرتضیٰ, تینوں دلاسے دین آیا, تیری عزت افزائی کرن آیا ماں. منوں پتہ ہے بیٹی تو بڑی کرب دے اندر ہے, بڑی تکلیف دے اندر ہے, لیکن اپنے آپ نو کلا نہ سمجھی, میں حیدر کرار تیرے نالا, میں حیدر کرار تیرے نال. کسی نے بڑی خوبصورت گل کی تھی, فرماندے نے کہ جواب مریم جناب زہرا, جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب. حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑی والدہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی, جدوں تک حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا پیدا نہیں ہوئیاں حضرت مریم دا کوئی جواب نہیں سی, کوئی ثانی نہیں سی. لیکن جدوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گلشن دے اندر اے سونا پھول کھلیا, سیدہ فاطمہ الزہرا تشریف لے آئیاں نے, میرے نبی نے کھڑے ہو کے استقبال کیتا ہے. ساری رات
سجدے دے اندر جدو رات گزاری ہے اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کر دیاں نے یا اللہ کوئی انج دی بھی رات بنا کہ فاطمہ دل کھول کے تیری عبادت کر سکے. اللہ اکبر. پھر کمال ہو گئی. اللہ اکبر. جدو سیدہ زہرا تشریف لے آئیاں نے بچیاں نو لوریاں دے رہیاں نے تے نال اللہ دا قرآن پڑھ رہیاں نے. انج دی پھر دوسری بی بی انہاں دا کوئی ثانی نہیں لبیا. شاعر نے بڑی خوبصورت گل کی تھی. فرماندا ہے کہ جدوں حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن اونا دا کوئی ثانی نہیں سی, اونا دا کوئی جواب نہیں سی. حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا آئیاں نے تے حضرت مریم دا جواب آ گیا. لیکن لوگو جدوں 11ویں محرم آئی ہے جدوں دنیا دے سامنے حضرت سیدہ زینب دا کردار آیا ہے لوکاں نے ویکھیا ہے اگرچہ اے عورت ہے لیکن اندروں علی المرتضیٰ بولدا ہے, خون علی بولدا ہے. آپ نے اپنے کردار دے نال, اپنی طاقت دے نال, اپنی ہمت دے نال, اپنے خطبے دے نال تے خانوادہ نبوت نو بحفاظت مدینے تک لے جان دے حوالے دے نال ساری دنیا نو دس دیتا. او لوگو تسی جواب ویکھ رہے سو سیدہ فاطمہ الزہرا دا اپنے اپنے کردار نال دسیا. اج سیدہ فاطمہ الزہرا دا جواب آ گیا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, نعرہ غوثیہ. اللہ اکبر. پھر پورا شعر سنو. فرمانے نے کہ جواب مریم, سبحان اللہ, جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب. جواب مریم جناب زہرا, جواب زہرا جناب زینب. جواب زینب کے بعد لیکن جواب زینب, جواب زینب. پھر اس تو بعد کوئی ثانی جمعہ ہی نہیں. سبحان اللہ, بلندوان الپکار سبحان اللہ. اللہ اکبر. ایسے خانوادہ نبوت نو سبحان اللہ. یزیدی جتنی بھی فوج سی لشکر سی اونا دی بریاں نظراں تو بچیاں دیاں ہویاں یزید دے دربار دے اندر مولا علی دی شہزادی. اللہ اکبر. جدوں امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر مبارک نیزے دے اتے لے جا کے انہاں نے جناب دمشق دے بازاراں دے اندر پھیرایا تے ایک عجیب گل ہے, عجیب گل ذہن چ یہ آندی کہ لوگ صرف تماشا ویکھدے نے. خدا دی قسمیں جتھے بولن دا موقع آندا ہے اوتھے نہیں بول دے, جتھے بولنا چاہیے ہے اوتھے بول دے نہیں نے, صرف تماشا ویکھدے. اور ادوں بھی اے ہویا. مینوں ایک گل دسو, اے کوئی چھوٹی گل سی کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دا سر مبارک نیزے دی انی دے اتھے وے تے دمشق دے بازارہ دے اندر پھیرایا جا رہا ہے, اے کوئی تماشا سی؟ ان مینوں دسو کہ اج یزید دے کردار دے حوالے نال لوگ آکھدے نے جی اونوں صحیح آکھو, او باغی نہیں سی, او سچا سی, یا اس طرح دی جنیاں بھی گلاں ہوندیاں نے. یزید دا کردار
بالکل خراب سی الحمدللہ سی سارے جاننے ہیں اسی طرح ہی ہے یزید لانتی سی یزید فاسق سی یزید شرابی سی یزید زانی سی یہ ساری تاریخ دے اندر یہ چیزاں گواہ نے ثابت نے یہ سارا یزید دا کردار ہے اس دے باوجود آج کوئی ملا اٹھ کے آکے کہ یزید کے ساتھ رضی اللہ عنہ لگاؤ اور باقاعدہ طور پر آپ حیران رہ جائیں گے اس حوالے سے بہت سا مواد لکھا گیا تقسیم کیا گیا چھاپا گیا صرف اس بات پر اس کو بچانے کے لیے جی وہ ٹھیک آدمی سے استغفر اللہ معاذ اللہ لعنت ہے ایسی سوچ پر کہ جو سوچ یزید کو بچا رہی ہے ارے اس سے بڑا گناہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دے خانوادہ نبوت کو ذبح کر دے شہید کر دے اس سے بڑا مجرم اور کون ہو سکتا ہے بتائیے نا مجھے یہ بتاؤ کہ وہ جو شخص بھی یزید کا حمایتی ہے اگر کوئی شخص اس کے سارے خاندان کو ذبح کرے پھر بھی وہ کہے کہ یار جیڑا میرے خاندان ذبح کرنا لاؤ ٹھیک ہے سوچو نا عقل دا تقاضا ہے وے کہ جیڑا تیرے خاندان نو اذیت دے وے یا بری نظر نال ویکھے تانوں چنگا لگے گا بولو نا چے جائے کہ سارے خاندان کو قتل کر دے ختم کر دے میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں ارے یہ تیرا میرا خاندان نہیں ہے یہ خاندان رسول ہے یہ کیا ہے خاندان رسول ہے یہاں پر تو جبریل نے بھی آنا ہو تو اجازت لے کر حضور کی بارگاہ میں آتا ہے بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت کی شان اور قدر جبریل جانتے ہیں کہ جو بغیر اجازت کے حضور کی بارگاہ میں نہیں آتے ہیں بلند آواز سے پکار سبحان اللہ یزید لعنتی کے سامنے امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا سر مبارک رکھا گیا اللہ اکبر اس لعنتی نے کیا کیا ایک چھڑی لے کر حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہونٹوں کے اوپر لگانے لگا ساتھ ہی صحابی رسول کھڑے تھے فرمایا او لعنتی شخص رک جا میں نے خود دیکھا ہے جن ہونٹوں پر تو گستاخی کر رہا ہے چھڑی لگا رہا ہے ان ہونٹوں کو میرے رسول نے بوسے دیے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ ایک بار آپ دی بارگاہ دے اندر نظرانہ عقیدت پیش کرنے تے مل کے آخنے سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو مل کے آخنا بخل نہیں کرنا سینے دا زور لانا انشاءاللہ بیماریاں دور ہو جان گیاں سلطان کربلا کو ہمارا گونج پہ جائے اپنی آواز نہیں دبانی کھل کے محبت دا اظہار کرنا ہے سلطان کربلا کو ہمارا اللہ تو اڈی حیاتی کرے مل کے آنکھو سلطان کربلا کو ہمارا سلطان کربلا کو ہمارا سلام ہو ارے جانان مصطفیٰ کو ہمارا جانان مصطفیٰ کو ہمارا اصغر کی ننھی لاش بھی
تڑپتی تھی خاک پر معصوم و بے خطا کو ہمارا، او معصوم بے خطا کو ہمارا، عباس نامدار بھی ارے زخموں سے چور ہیں، اس پیکرے وفا کو ہمارا۔ یار چس نہیں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو پھر ادھا اظہار کرو نا مل کے آخر ہے، اس پیکرے وفا کو ہمارا۔ ماشاءاللہ سارے پیار کر دے ہو، اس پیکرے وفا کو ہمارا۔ اکبر سے نوجوان بھی رن میں ہوئے شہید، ہم شکل مصطفیٰ کو ہمارا۔ حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، او لعنتی شخص کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ ہونٹ ہیں جسے میرے نبی نے چوما ہے، اور باواز بلند آگ سبحان اللہ۔ یہ وہ ہونٹ ہیں جسے میرے نبی نے چوما ہے، اس نے آپ کو دربار سے باہر نکال دیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کی شہزادی سیدنا علی المرتضیٰ کا خون، ظاہر خون رگوں میں باپ کا ہوتا ہے تو خون بولتا بھی ہے، خون بولتا بھی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے دربار یزید میں ایسا خطبہ ارشاد فرمایا، سارے دنگ رہ گئے، خاموش ہو گئے، سارے سمٹ کے بیٹھ گئے، حتیٰ کہ یزید بھی گنگ ہو گیا، بولنے کی سکت نہ رہی۔ جب علی کی بیٹی بولی آپ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین۔ جدوں علی دی بیٹی بولی نا سارے ششدر تے حیران رہ گئے، انج لگ رہا سی کہ اگرچہ سامنے عورت ہے لیکن لگ انج رہا سی جویں ممبر تے علی بول رہا ہے، ممبر تے علی بول رہا ہے۔ اور پھر ظاہر میں عرض کیتا کہ رگاں دے اندر جدو خون علی ہوئے تو خون تے بولدا ہے نا، اوہی الفاظ اوہی جملے فساد بلاغت دے نال بھرپور جملے۔ آپ نے فرمایا اے یزید، مفہوم عرض کر رہے ہیں، اے یزید تو کی جاننا ہے، تو کی سمجھنا ہے کہ تو جڑا آل نبی دے نال اے جڑا ظلم و ستم کیتا ہے ٹھیک کیتا ہے؟ اللہ اکبر۔ فرمایا تینوں تد پتہ چلے گا جدو اللہ دی عدالت لگے گی، جدو اللہ دی عدالت لگے گی تے اسی مقدمہ لے کے اللہ دی بارگاہ دے اندر جاواں گے، پھر تینوں پتہ لگے گا کہ سچا کون ہے تے جھوٹا کون ہے۔ تو خانوادے نبوت دے نال جو کیتا تیرا جرم قابل معافی نہیں ہے۔ اور پھر اللہ دی بارگاہ دے اندر دعا کیتی، یا اللہ انہوں یا اللہ تباہ و برباد کر دے،
تے انہاں دی جیڑی سزا ہے یا اللہ انہاں نو دے۔ تو میں نو دسو جدو سیدہ زینب نے ہاتھ اٹھائے ہون گے اور پھر جس طرح دا ماحول سی، اکیلی علی کی بیٹی بول رہی ہے، اور پھر جب حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں، آکھو نا ذرا سبحان اللہ۔ امام زین العابدین دا اصل نام سی علی، کی نام سی بولو علی، تے آپ دا ایک لقب سجاد، کی لقب سجاد، آپ نو سجاد اس واسطے آخ دے سن کہ جدوں بھی کسے نے جانا آپ سجدے دی حالت چندے سن، رب دی عبادت دے نال، رب دے ذکر نال اس قدر پیار سی۔ امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون امام محمد؟ نام کی ہے محمد باقر، کی نام بولو محمد باقر۔ امام زین العابدین ایک دن حضرت جابر بن عبداللہ جڑے بڑے ضعیف العمر ہو چکے سن تے نظر بھی کم کرنا چھڑ گئی سی، تے آپ نے کی کیتا ایک دن امام محمد نو نال لیا، یعنی امام محمد باقر نو نال لیا تے حضرت جابر بن عبداللہ دے کول چلے گئے تے اونا دا ہاتھ پھڑ کے نا اپنے بچے یعنی امام محمد باقر دے ہاتھ دیتا، فرمایا بیٹا چمو اے نبی دے صحابی نے، چمو اے نبی دے صحابی نے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جدوں ویکھیا کہ نکے نکے ہاتھ نے میرے ہاتھ دے وچ آئے نے، آپ نے پوچھیا اے کون شہزادہ ہے جدے ہاتھ میرے ہاتھ دے وچ دتے گئے نے؟ دسیا گیا اے علی زین العابدین دا بیٹا امام محمد باقر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نکے جائے ہاتھ چمڑا شروع کر دیتے، فرمایا اے علی زین العابدین تینوں انہ دے بارے چھ ایک گل نہ دساں جڑا میرے نبی نے فرمائی سی، جڑے میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی سی۔ فرماتے نے ایک دن امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام دی گود دے وچ کھیل رہے سن، میں حضور دی بارگاہ دے اندر حاضر سا، آپ نے فرمایا اے جابر، غیب دی خبر دین والے نبی فرما رہے نے، باواز بلند بولنا سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اے جابر، اے جڑا میرا حسین ہے اللہ اینو بیٹا عطا فرماوے گا، او دا نام ہووے گا علی، تے اس علی نو اللہ ایک بیٹا عطا فرماوے گا، او دا نام میرے نام دے نال ہووے گا، میرے نام ورگا ہووے گا، یعنی جس طرح میرا نام محمد ہے او دا نام بھی محمد ہووے گا۔ اے جابر جدوں تو او دے نال ملی تے مجھ محمد دا سلام آکھی۔ اس حدیث دے نال کئی گلاں کھل گیاں۔ میرے نبی نو پتا سی کہ حضرت جابر اس وقت تک زندہ رہن گے جدوں تک امام محمد باقر نال ملاقات نہ کر لیں۔ باواز بلند بول سبحان اللہ۔ تے میں عرض کر رہے ہیں امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے کہ 40 سال میں اپنے بابا جان امام زین العابدین دی خدمت کی تھی جڑے بیمار کربلا سن۔ اللہ اکبر۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بارگاہ دے اندر عرض کرنے لگے بابا جان مینوں اجازت دیو میں بھی
دین اسلام واسطے اپنی قربانی پیش کر دیا؟ فرمایا نہیں، خانوادہ نبوت دی نسل نے اگے چلنا بھی ہے تے تواڈے تو یہ نسل چلنی ہے، وہی بیمار کربلا۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے امام باقر فرماندے نے 40 سال میں خدمت کی تھی، لیکن انہاں 40 سالاں دے اندر میں ایک واری بھی بابا جان نو ہس دے نہیں ویکھیا۔ اللہ اکبر، ہس دیا نہیں ویکھیا، باویں خوشیاں آیاں نے باویں مسرت آیاں نے، ایک لمحے واسطے بھی امام زین العابدین نہیں ہسے۔ جدوں بھی اذان سننی زارو قطار رون لگ پینا، جدوں بھی اللہ دا قرآن سننا زارو قطار رون لگ پینا۔ میں ایک دن پوچھیا بابا جان میں تانوں کدی ہستے نہیں ویکھیا، جدوں کوئی قرآن پڑھے تسی رون لگ پیندے ہو، جدوں کوئی اذان دے وے تسی آہاں بھرنا شروع کر دیندے ہو، وجہ کیے؟ آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے اگر تو بھی میدان کرب و بلا دی اندر ہوندا تے تو بھی ہسنا بھول جاندا۔ جدوں بھی کوئی قاری اللہ دا قرآن پڑھدا ہے مینوں قاری کربلا یاد آ جاندا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ اللہ اکبر، مینوں قاری کربلا یاد آ جاندا ہے تے جدوں بھی کوئی اذان دیندا ہے مینوں علی اکبر دی صورت سامنے آ جاندی ہے۔ او علی اکبر جیڑا ہم شکل مصطفیٰ ہے، جدی شکل تے صورت میرے کملی والے دے نال ملدی سی، جدوں بھی کوئی اذان دیندا ہے مینوں کربلا دا منظر سامنے آ جاندا ہے۔ تے بچیا جدوں کربلا سامنے آ جاوے پھر ہسیا نہیں جاندا، پھر رویا جاندا ہے۔ حضرات محترم، یہ ظلم و ستم کی داستان جو خانوادہ اہل نبوت کے ساتھ کی گئی، یہ قیامت تک جب بھی محرم الحرام آتا ہے یہ تازہ ہو جاتی ہے۔ بڑے بڑے ظلم و ستم ہوئے، تاریخ اسے بھول گئی، لیکن جو ظلم و ستم امام علی مقام رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہنا ہے، لوگ روتے رہیں گے۔ لیکن میں نے رات کو بھی عرض کیا تھا کہ رونا بندے کے بس میں نہیں ہوتا، بندہ رو پڑتا ہے، لیکن جو دوسرا کام ہے ہم اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ ہے، وہ ہمارے مسلک کا کام بولو بولو وہ ہمارے مسلک کا کام نہیں ہے۔ ہاں رونا، رو کے بندہ اپنا دل جو ہے وہ ہلکا کر لے، لیکن باقی جو کام ہیں ان سے الحمدللہ اہل سنت و جماعت کا کوئی تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان نفوس قدسیہ کے طفیل ہمارے خاندان پر بھی اپنا خاص فضل و کرم فرمائے، اور ہمیں بھی دین کے لیے مر مٹنے کا جذبہ عطا فرمائے۔